اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 26 جمادی الاخری 1442 ہجری، 10 فروری 2021 عیسوی، 28 گتے ماغ 2077 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی حمد، اور بعد میں ایک بہت ہی اچھے عالم کا خطاب آپ لوگوں کے حوالے کروں گا۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد ہو ایک خوبصورت سی حمد سماعت فرمائیں کلام ابو البیان رفعت سلفی کا، آواز انہی کی، بول تو خالق و مالک ہے سب کا، تیری ذات ہے واحد اور یکتا۔ تو خالق و مالک ہے سب کا، تیری ذات ہے واحد اور یکتا۔ تو خالق و مالک ہے سب کا، تیری ذات ہے واحد اور یکتا۔ تو خالق و مالک ہے سب کا، تیری ذات ہے واحد اور یکتا۔ تو خالق و مالک ہے سب کا، تیری ذات ہے واحد اور یکتا۔ ہر عالم تیرا بھکاری ہے، کوئی بھی نہیں ہے تجھ جیسا۔ ہر عالم تیرا بھکاری ہے، کوئی بھی نہیں ہے تجھ جیسا۔ تیری یاد سے مولا ہم سب کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ تیری یاد سے مولا ہم سب کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ تیری یاد سے مولا ہم سب کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ اس در پہ کہاں پہ جائیں ہم، کوئی سنتا نہیں ہے تیرے سوا۔ اس در پہ کہاں پہ جائیں ہم، کوئی سنتا نہیں ہے تیرے سوا۔ ہم ہو کے گناہوں سے بوجھل دربار میں تیرے آئے ہیں۔ ہم ہو کے گناہوں سے بوجھل دربار میں تیرے آئے ہیں۔ ہم ہو کے گناہوں سے بوجھل دربار میں تیرے آئے ہیں۔ بخشش و عطا کی امیدیں بس تیرے کرم سے پائے ہیں۔ بخشش و عطا کی امیدیں بس تیرے کرم سے پائے ہیں۔ تو خالق و مالک ہے سب کا، تیری ذات ہے واحد اور یکتا۔ ہر عالم تیرا بھکاری ہے، کوئی بھی نہیں ہے تجھ جیسا۔ اسلام کے دشمن اب ہم کو خونخوار و ظالم کہتے ہیں۔ اسلام کے دشمن اب ہم کو خونخوار و ظالم کہتے ہیں۔ اسلام کے دشمن اب ہم کو خونخوار و ظالم کہتے ہیں۔ عقبا کی سعادت کی خاطر ہر ظلم و ستم ہم سہتے ہیں۔ عقبا کی سعادت کی خاطر ہر ظلم و ستم ہم سہتے ہیں۔ قرآن و سنن کی نعمت سے ہر مسلم آج گریزاں ہے۔ قرآن و سنن کی نعمت سے ہر مسلم آج گریزاں ہے۔ قرآن و سنن کی نعمت سے ہر مسلم آج گریزاں ہے۔ شیطان کے راستے پر چل کر ہر کوئی جہاں میں پریشان ہے۔ شیطان کے راستے پر چل کر ہر کوئی جہاں میں پریشان ہے۔ تو خالق و مالک
مالک ہے سب کا، تیری ذات ہے واحد اور یکتا، ہر عالم تیرا بھکاری ہے، کوئی بھی نہیں ہے تجھ جیسا۔ اسلام کی دعوت کا جذبہ تھوڑے سے مسلمان رکھتے ہیں، اسلام کی دعوت کا جذبہ تھوڑے سے مسلمان رکھتے ہیں، اسلام کی دعوت کا جذبہ تھوڑے سے مسلمان رکھتے ہیں، موسیقی وہ گندے نغموں سے تھوڑے سے مسلمان بچتے ہیں، موسیقی وہ گندے نغموں سے تھوڑے سے مسلمان بچتے ہیں۔ تو خالق و مالک ہے سب کا، تیری ذات ہے واحد اور یکتا، ہر عالم تیرا بھکاری ہے، کوئی بھی نہیں ہے تجھ جیسا۔ ایمان و عمل کے سورج سے پھر بھٹکے ہوں کو راہ دکھا، ایمان و عمل کے سورج سے پھر بھٹکے ہوں کو راہ دکھا، ایمان و عمل کے سورج سے پھر بھٹکے ہوں کو راہ دکھا، گمراہ مسلمان کو اپنے اسلام پہ دل سے کر دے فدا، گمراہ مسلمان کو اپنے اسلام پہ دل سے کر دے فدا۔ ہم اشک ندامت کے طالب بس تیری رضا کے مت والے، ہم اشک ندامت کے طالب بس تیری رضا کے مت والے، ہم اشک ندامت کے طالب بس تیری رضا کے مت والے، فردوس کے باغوں محلوں اور انہار کے ہم ہیں دیوانے، فردوس کے باغوں محلوں اور انہار کے ہم ہیں دیوانے، تو خالق و مالک ہے سب کا، تیری ذات ہے واحد اور یکتا، ہر عالم تیرا بھکاری ہے، کوئی بھی نہیں ہے تجھ جیسا۔ تو گرمی محشر نار سفر سے ہم کو بچانا یا اللہ، تو گرمی محشر نار سفر سے ہم کو بچانا یا اللہ، تو گرمی محشر نار سفر سے ہم کو بچانا یا اللہ، جب تک ہے بدن میں جاں باقی ایمان پہ چلانا یا اللہ، جب تک ہے بدن میں جاں باقی ایمان پہ چلانا یا اللہ۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں۔ رفعت کو ایمان دے یا رب، جنت میں ٹھکانہ مل جائے، رفعت کو ایمان دے یا رب، جنت میں ٹھکانہ مل جائے، رفعت کو ایمان دے یا رب، جنت میں ٹھکانہ مل جائے، اس قبر کی منزل ملتے ہی جنت کا بچھونا مل جائے، اس قبر کی منزل ملتے ہی جنت کا بچھونا مل جائے، تو خالق و مالک ہے سب کا، تیری ذات ہے واحد اور یکتا، ہر عالم تیرا بھکاری ہے، کوئی بھی نہیں ہے تجھ جیسا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر عالم تیرا بھکاری ہے، کوئی بھی نہیں ہے تجھ جیسا۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا، جو ایک مشہور خطیب اور مقرر ہیں۔ ان کا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وہی شخص کامیاب ہوا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اصل کامیابی ہے. آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ لوگ جسے کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے. یہ اصل کامیابی. لوگ کہاں کہاں کامیابیاں تلاش کرتے ہیں. کامیابی یہاں ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وہ کامیاب. اور جو جہنم میں چلا گیا سب سے بری جگہ میں گیا. اس سے بری جگہ کوئی نہیں ہو سکتی. بری جگہیں بہت ساری لوگوں نے دیکھی ہوں گی لیکن جہنم بہت بری جگہ ہے. اللہ یہ فرمائے کہ یہ بہت بری جگہ ہے تو اس سے بری جگہ اور کیا ہو سکتی. اعاذنا اللہ منها. اس کے 7 گیٹ ہیں. اس کے جہنم خود قرآن حکیم نے بتایا لہا 7 ابواب. بڑے بڑے 7 گیٹ ہیں اس کے جس میں سے جہنمیوں کو لے جایا جائے. جنت میں 8 ہیں. یہ روزہ داروں کے لیے ایک گیٹ بڑھا دیا گیا انہیں. اس میں بھی 7 ہی تھے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنة 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون. یہ گیٹ الگ سے بڑھا دیا گیا ہے جو ایک اسپیشل گیٹ ہے جنت کا. سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے. لا يدخلہ الا الصائمون. لا نفی کے بعد اللہ سے استثناء حصر کا فائدہ دیتا ہے. یعنی اس گیٹ سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے. تو جنت کے بھی 7 ہی دروازے تھے. ایک بڑھا دیا گیا ہے صائمین کے لیے, روزہ داروں کے لیے. اور جہاں تک جہنم کے گیٹوں کا سوال ہے کتنے گیٹس ہیں بتا دیا گیا. لہا 7 ابواب. 7 گیٹس ہیں اس کے. جہنمیوں کو اسی گیٹ سے لے جایا جائے. یہ پوری کی پوری جہنم, اس کا مرکزی جو عذاب ہے وہ آگ ہے. جیسے سانپ ہیں, بچھو ہیں, طرح طرح کے عجیب عجیب کھانے ہیں, عجیب عجیب طریقے کا پانی ہے, غساق, حمیم, غسلین. لیکن جو مین عذاب ہے جہنم کا وہ آگ کا عذاب ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آگ کا عذاب سب سے خوفناک عذاب ہوتا ہے.
آدمی معمولی گرمی برداشت نہیں کر پاتا ہے، اگر اس کو ایسی آگ میں داخل کر دیا جائے جس کی صفت کبرا ہو تو بتائیے آدمی کا کیا حال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ آگ ہے، ہمارے پاس جو آگ ہے وہ کبرا ہے، یصل النار الکبرا، صرف آگ نہیں ہے، وہ بڑی آگ ہے۔ یہ نار کی صفت کبرا لائیے، اس کا مطلب یہ کوئی بہت بڑی آگ ہے۔ اور حدیث مبارک میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 گنا بڑی ہے اور تیز ہے۔ 1000 سال دھونکا گیا سفید ہوئی، 1000 دھونکا گیا 1000 سال تو لال ہوئی، 1000 سال دھونکا گیا تو کالی ہوئی۔ پوری جہنم کالی ہے، چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا وہاں۔ ایسی آگ دیکھی ایک دم کالی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا وہاں، کالی آگ۔ ایک تو کالی ہے، اس کی شکل ہی خراب ہے، اور دوسرے کبرا ہے۔ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ نار کبرا ہے۔ دنیا کی آگ نار ہو سکتی ہے لیکن یہ نار کبرا ہے، الذی یصلی النار الکبرا۔ آپ نے کوئی ایسی آگ دیکھی ہے جس کی چنگاریاں محل کے برابر ہوں؟ آپ نے محلات دیکھے ہیں نا؟ اللہ نے فرمایا یہ ایسی آگ ہے جس کی چنگاری اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک منظر دیکھو، انہا ترمی بشرر کالقصر۔ اس آگ سے اٹھنے والی ہر چنگاری ایک محل کے برابر۔ اب بتائیے ایک چنگاری اگر محل کے برابر ہو تو اس کے شعلوں کا کیا حال ہوگا، اس کی آگ کا کیا حال ہوگا۔ جس آگ سے چنگاری ایک محل کے برابر نکلے وہ آگ کیسی خوفناک ہوگی، آدمی تصور کرے تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے۔ اور تو اور جہنم میں داخل ہو گئے۔ اصل میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جنت اور جہنم لڑ پڑے، دونوں میں تکرار ہو گئی، بخاری کی روایت ہے، دونوں لڑ پڑے۔ جنت بولی میرے اندر مسکین کمزور لوگ آئیں گے، جہنم بولی میرے اندر ظالم اور متکبر اور مستکبر لوگ آئیں گے۔ تو اللہ نے فیصلہ اس طرح کیا کہ ٹھیک ہے اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں گنہگاروں سے تیرے ذریعے انتقام لوں گا، تیرے ذریعے میں بدلہ لوں گا، اور اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس کے اوپر چاہوں گا رحمت کروں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم دونوں کو بھروں گا، میں دونوں کو بھروں گا۔ اور یہ تمام لوگ جنت میں جانے کے بعد جہنم میں جانے کے بعد نہ تو جنت بھرے گی اور نہ جہنم بھرے گی۔ اللہ پوچھے گا میں نے تو وعدہ کیا تھا تجھے بھرنے کا، وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، ارے بھی بھر گئیں، اتنے ڈال دیے ہم نے۔ اور کتنے لوگ ڈالے جائیں گے معلوم ہے؟ تمام مخلوق جن و انس میں سے 1000 میں سے 999 اس کی خوراک ہے جہنم کی، اور ایک جنت کی خوراک ہے۔ نقطہ یہ ملا کہ دنیا میں برے لوگ بہت زیادہ ہیں، اچھے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ جنہیں جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں چلے جائیں۔ 1000 میں سے 999 لوگ جہنم کی خوراک ہیں، ایک آدمی ایک شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ پوچھے گا 999 1000 میں اتنے لوگ ڈالے جانے کے بعد اللہ جب پوچھے گا، بھرنے کا وعدہ کیا پوچھنا تو ہے ہی اسے، حلیم تلاتی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، بھر گئی، اسے تو معلوم ہی ہے، پوچھ رہا ہے اس سے حلیم تلاتی، ارے بھی بھر گئیں؟ بولے گی وَتَقُولُ حَلْ مِن مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ اللہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے۔ اتنے لوگ سارے جہنمی جہنم میں پہنچ جانے کے بعد، وہ بھی 999 1000 میں سے 999، اس کے بعد اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے،
تو اللہ فرمائے گا بھرنے کا وعدہ کیا ہے تو اپنا پیر رکھ دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بھی اللہ کا پیر بھی ہے، کیفیت مجہول ہے، معلوم نہیں پیر کیسا ہے ہاتھ کیسا ہے۔ اللہ جب پیر رکھے گا تو بولے گی قط قط و عزتک، تیری عزت کی قسم، بس بس میں بھر گئی۔ اس کا مطلب انسانوں کو ڈالنے کے بعد بھی، جنوں کو ڈالنے کے بعد بھی نہیں بھرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا تب بھرے گی وہ۔ تو قدم رکھے گا کیوں؟ جنت جب نہیں بھرے گی تو وہاں ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گا تاکہ جنت بھر جائے، اسے بھی بھرنے کا وعدہ کیا۔ تو ایسا کیوں نہ کیا؟ یہاں پیر رکھنے کی کیا ضرورت تھی، یہاں بھی مخلوق بنا دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رحیم ہے، بلا وجہ کسی کو پیدا کر کے جہنم کا عذاب نہیں دینا چاہتا۔ ہاں اس کا فضل ہے، فضل ہے اس کا، کسی کو بغیر کسی نیکی کے پیدا کر کے جہنم میں جنت کے اندر لے جا کر کے ڈال دے اور جہنم سے بچا لے۔ یہ اللہ کا رحم ہے۔ ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل، ایک ہے عدل ایک ہے فضل۔ اگر کسی مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیتا تو یہ اس کے عدل کے خلاف تھا، اور اگر کسی مخلوق کو بنا کر کے جنت میں ڈال دے بلا کسی نیکی کے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ عادل بھی ہے اور اللہ فضل بھی کرتا ہے۔ واللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل والا ہے۔ اب یہ اتنی تعداد جہنم میں پہنچ گئی ہے، یہ ایک جیل ہے، یہ جیل ہے۔ کتنی بیرک کیسی ہوتی مجرموں کی بتایا گیا، بیرک دیکھو کیسی ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، ہتھ کڑیاں لگا کر بیڑیاں ڈال کر کے ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی بیرک بہت چھوٹی ہوگی مجرم۔ یہاں تو ایک چھوٹی سی بیرک ہوتی ہے، مچھر پریشان کر ڈالتے ہیں، یہ چھوٹی سی ایک بیرک، مکان ضیق، انتہائی تنگ، آدمی میرا خیال ہے کہ سائڈ نہ چینج کر سکے، اتنا یہ تنگ مکان ہوگا۔ آدمی کتنے بڑے بڑے مکانات بناتا ہے، اے سی لگاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ مکان اتنا ضیق ہوگا کہ آدمی بدن نہیں گھما سکتا۔ یہ اس کی بیرک ہے مجرم کی، جہنمی کی بیرک ہے، مکان ضیق۔ بیرک چاہیے نا، بیرک میں چلا گیا، مجرم ہے، بیرک مل گئی۔ اب وہاں بسترا بھی دیا جاتا ہے اور وہاں پر اوڑھنا بھی دیا جاتا ہے، بچھانے کے لیے بھی دیا جاتا ہے اور اوڑھنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کا لباس دیا جاتا ہے، جیسے اس کی ایک بیرک ہوتی ہے، بیرک تو اللہ نے بتا دی مکان ضیق ہے، اور اب اس کے کپڑے سل دیے جائیں، اس لیے کہ جیل کا کپڑا الگ ہوتا ہے۔ یہاں ہر جیل میں مخصوص ایک لباس ہوتا ہے قیدی کا، وہ لباس اسے پہننا پڑتا ہے، اپنا لباس نہیں پہن سکتا وہ۔ اللہ نے فرمایا جانتے ہو یہ لباس کیسا ہے؟ دنیا میں کوئی ٹیلر، کوئی درزی اس طریقے کا لباس نہیں سل سکتا۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، آگ سے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے۔ کبھی دیکھا ہے کسی درزی کو بول دو آگ کا ایک کپڑا کاٹنا ہے، آگ سے کپڑا سل دے، کہے گا آپ بے وقوف ہیں، آگ سے بھی کوئی کپڑا کاٹا جاتا ہے، آگ سے بھی کوئی لباس بنتا ہے۔ اللہ فرمائے گا قُطِّعَتْ لَهُمْ، تختی کہتے ہیں کپڑا رکھ کر کے جو ٹیلر تختی کرتا ہے، کپڑوں کی کٹنگ کرتا ہے، تختی مینس کٹنگ کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ جہنم کے جو فرشتے، جہنم کے جو ٹیلر ہیں، جو ان قیدیوں کا لباس بنانے والے ہیں، یہ بڑے ماہر ہیں، ان کی قینچیاں بھی عجیب و غریب ہیں، پتہ نہیں کیسے یہ جہنم کی آگ سے لباس بنا لیتے ہیں، اور یہ کپڑا کاٹ کر کے یہ کپڑا پہنا دیا گیا۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آگ کا کپڑا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اعاذنا اللہ منہا۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، ثوب مانے کپڑا، جمع ثیاب، اور یہ کپڑا آگ کا ہوگا اور باقاعدہ کاٹا جائے گا اس کو۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، تقدیم مانے تفصیل، کاٹنا۔ وہ ڈیسک میز پر رکھ کر کے جو کپڑے کی کٹنگ کرتا درجی، اس کو تختی بولتے، وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا، اور ثوب کی جمع ہے ثیاب۔ اور یہ کپڑا کیسا ہوگا؟ یہ دنیا کا کپڑا نہیں ہوگا، آگ کا کپڑا ہوگا۔ یہ آگ سے کپڑا کیسے بنتا ہے اور اس کو کیسے کاٹیں گے، کیسے اس کو پہنائیں گے، اللہ ہی بہتر جاننا ہے، کیفیت مجہول ہے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، یہ تو آگ کا کپڑا ہے ہی، بیرک میں ڈال دیا گیا۔ اب اوڑھنا چاہیے نا، بچھونا چاہیے، یہاں بھی ایک ملگجا سا اور ایک میلا سا کمبل دے دیتے ہیں اور ایک سڑا ہوا بسترا دے دیتے ہیں۔ یہاں کی جیلوں کا حال ہے، اللہ فرماتا ہے ہماری جو جیل ہے وہ بہت خوفناک ہے، وہاں دیا جائے گا، اوڑھنے کے لیے بھی چیز دی جائے گی، چادر بھی دی جائے گی اور بسترا بھی دیا جائے گا۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اللہ
بستر آگ کا. مہاد مانے بستر، بستر آگ کا. اور جو چادر دی جائے گی اوڑھنے کے لیے غاشیہ، وہ بھی آگ کی. یہ جہنمیوں کو اوڑھنا اور بچھونا اس بیرک میں. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. کپڑا ویسے بھی جو سوٹ سلا گیا ہے اس کا وہ تو آگ کا ہے ہی. یہ بیرک میں جانے کے بعد جو انتہائی تنگ ہے، یہ جو اوڑھنا اور بچھونا دیا جائے گا یہ بھی جہنم کا ہے، یہ بھی آگ کا ہے. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. اوڑھنا بھی آگ کا اور بچھونا بھی آگ کا، اوپر نیچے. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. چھت آگ کی اور فرش آگ کا. اللہ، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے. کپڑا آگ کا، بچھونا آگ کا، اوڑھنا آگ کا، چھت آگ کی، فرش آگ کا. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. بتایا گیا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. فرش بھی آگ کا، چھت بھی آگ کی، کپڑا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا. ہر طرف آگ ہی آگ ہے. پریشان ہو جائے گا دیکھ کر کے. اللہ فرماتا ہے یہاں تو آدمی کو اگر جلا دیا جائے تھوڑی دیر میں مر جائے گا، وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. چاروں طرف سے ایسا لگے گا جیسے موت آ رہی ہو، چاروں طرف سے موت آ رہی ہے لیکن موت نہیں آتی اس کو. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. ایسا لگے گا چاروں طرف سے موت آ رہی ہے لیکن اسے موت نہیں آئے گی. اللہ لا يموت فيها ولا يحيى. عجیب زندگی ہے. ایک تو ہوتا آدمی مر گیا، ایک ہوتا آدمی زندہ ہے. قرآن حکیم بولتا ہے یہ زندگی کیسی ہے جہنمیوں کی، بتا دیتے ہیں ہم تم کو. آدمی مرتا بھی نہیں اور جیتا بھی نہیں. لا يموت فيها ولا يحيى. اس جگہ آدمی نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، چاروں طرف سے موت آ رہی ہے لیکن اس طرف سے موت نہیں آتی اس کو. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. چاروں طرف سے موت آ رہی ہے لیکن آدمی مرتا نہیں. لا يموت فيها ولا يحيى. یہ کیسی جگہ ہے جہاں نہ موت آتی ہے نہ زندگی ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی کیفیت ہے؟ ہمیں محفوظ رکھے، جہنم سے محفوظ رکھے. بہت بری جگہ ہے، بہت خوفناک جگہ. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. چلائیں گے، چیخیں، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. اے ہمارے رب نکال دے یہاں سے، ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے. کہا جائے گا موقع دے دیا گیا تھا، یہاں سے کوئی دوبارہ نہیں بھیجا جاتا عمل کے لیے. اچھا موقع دیا گیا تھا. تم دنیا کی رنگینی میں الجھے رہے، اب آ گئے ہو، اب یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہ ایسی جیل ہے جہاں سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا. اور اس کا جو داروغہ ہے، مالک، جب سے اللہ نے اسے بنایا ہے تب سے اس کے چہرے پر، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے. جہنم کا جو داروغہ ہے، مین، اس کا نام مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو اس فرشتے کا ذکر فرمایا ہے. یہ لوگ اسی کو پکاریں گے، اس لیے داروغہ جہنم میں نہ ہو. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، رب سے بول دے ہماری زندگی ختم کر دے، ہمیں موت دے دے. ڈانٹ کر کے کہا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. چوپ. اللہ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. درخواست رد کر دی جائے گی. کوئی بھی رحم کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اپنے انتقام کا ذریعہ بنایا ہے اور جنت کو اپنی رحمت کا. اللہ جہنم کے ذریعے طاغین سے، مستکبرین سے، ظالمین سے، دنیا میں اپنی منمانی کرنے والوں سے جہنم کے ذریعے انتقام لے گا. اور جنت، اللہ اکبر. اور ایک نظارہ کرا دیا جائے گا جہنم کا بھی اور جنت کا بھی. کہاں؟ جنت اور جہنم کا مشاہدہ اور نظارہ کرا دیا جائے گا تاکہ حسرتوں میں اضافہ ہو جہنمیوں کے اور جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہو. کیسے؟ کہا جائے گا جہنم کو لے آؤ میدان حشر میں، کھینچ کر کے لاؤ اس کو. خوفناک کتنی ہے، ذرا حدیث پاک دیکھو. حدیث اس طرح
وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بجہنم یوم القیامہ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها رواہ مسلم فی کتاب صفت الجنت و نعیمها۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کتاب الجنہ والنار کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا جہنم کو کھینچ کر لایا جائے، میدان حشر میں لایا جائے، لاؤ اس کو۔ اب 70,000 لگامیں ہیں اس کی، 70,000 لگامیں ہیں، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ کتنی بڑی! جبکہ ایک فرشتے کا عالم یہ ہے کہ زمین پر پاؤں مار دے تو زمین تہوبالا ہو جائے، ایک فرشتہ چیخ مار دے تو زمین کے سارے لوگ مر جائیں، اتنا پاور ہوتا ہے اس کے پاس۔ بتائیے 70,000 لگامیں ہیں اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر سنبھالے ہوئے ہیں اور اسے کھینچ رہے ہیں، آ رہی ہے، اور لا کر اسے حشر میں کھڑا کر دیا جائے۔ اب مارے غصے کے بھڑک رہی ہوگی، دور سے دیکھے گی تو ایک دم جیسے فقاقی ہوتے ہیں نا، ایسے کسی کیٹلی کے اندر پانی جب ابلنے لگتا ہے بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے پھوارے نکلتے ہیں، اس کو عربی میں فقاقی بولتے ہیں۔ ایسے اس کے منہ سے آدمی جب بولنے لگتا ہے غصے میں تو جھاگ نکلتا ہے، تو یہ جو جھاگ باریک باریک ہوتی ہے اس کو فقاقی بولتے ہیں۔ منہ سے ایسے جھاگ مارے غصے کے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوگی، جلدی لاؤ ان لوگوں کو جلدی لاؤ، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا جیسے غصے سے پھٹ پڑے گی۔ تو میدان حشر میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، دیکھ کر کے لوگوں کی حالت پتلی ہو جائے گی، ڈالنے کے بعد تو کیا ہوگا اس کو آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا، دیکھ کر کے حالت خراب ہو جائے گی۔ 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور 70,000 لگامیں، ذرا فرشتوں کا اندازہ کیجئے کتنے لاکھ فرشتے اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، اتنی خوفناک ہے وہ، اور مارے غصے کے پھٹ پڑی ہوگی، ایسا لگے گا دور سے دیکھ کر کے ہی غصے میں آ جائے گی، مجرمین کو دور سے دیکھ لے گی غصے میں آ جائے گی، لا کر اسے کھڑا کر دیا جائے گا، پھڑک رہی ہوگی، تو دیکھ کر ان کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا ذرا جنت کو بھی لے آیا جائے سجا سنوار کر کے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ذرا لاؤ جنت کو بھی لے آؤ، لاؤ جنت کو، ذرا دور نہیں رہنا، قریب لے آؤ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین ذرا دیکھ لیں قریب سے، دور مت رکھو، ذرا قریب لے آؤ تاکہ متقین جنت کو دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا نعمتیں جنت کے اندر رکھی ہیں، اور جہنم کو بھی گھسیٹ کر کے لے آؤ، یہاں کھڑا کر دو تاکہ مجرمین یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں ان کی منمانی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ یہ جہنم کا ایک منظر ہے، چاروں طرف آگ ہے، اور دنیا کی بیرک میں کم سے کم ٹوٹے پھوٹے مٹکے میں بوسیدہ، اسی طریقے سے گندا ایک مٹکا دے دیا جاتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، کم سے کم ٹھنڈا پانی تو پی لیتے ہیں یہاں کے مجرم۔ یہاں اولاً تو پانی نہیں ہے، اور دوسرے پانی ہے تو اتنا گرم ہے کہ اسے پانی ہی نہیں کہا جا سکتا۔ جب بھی اس پانی کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف پانی کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ ہمیشہ ایک صفت آتی ہے، حمیم کی صفت آتی ہے، صرف ماں نہیں ہے بلکہ اس کی ایک صفت آتی ہے، ماء حمیم آتی ہے اس کی صفت۔ اب وہ پیاسے ہوں گے، مجبوری میں پینا ہی ہے، اب مجبوری میں پئیں گے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَاءَهُمْ، جیسے ہی یہ لوگ اس پانی کو اپنے پیٹ میں اتاریں گے ان کی ہتھڑیاں کٹ کے باہر نکل آئیں گے، اتنا گرم ہوگا۔ وَسُقُوا مَاءً، یہاں بھی تقطیع ہے، کاٹ کاٹ کر کے ان کے ہتھڑیوں کو باہر نکال دے گی۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَاءَهُمْ، ہتھڑیاں کٹ کر باہر نکل آئیں گے، اتنا خوفناک پانی ہے۔ اچھا، جنتیوں کو کبھی جہنمیوں کو دکھایا جائے گا، اور جہنمی کبھی جنتیوں کو دیکھیں گے، خوب مزے کر رہے ہیں، خوب پانی پی رہے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں۔ اب جہنمی جب دیکھیں گے ان کو کھاتے ہوئے اور ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے، منظر دکھایا جائے گا۔
ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. بڑی عاجزی سے کہیں گے اللہ نے جو تمہیں ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی، اچھا پانی دے رکھا ہے ہمیں بھی تھوڑا دے دو. ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا بہا دو پانی. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا پانی تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، یہ پانی تمہیں نہیں دیا جا سکتا. اللہ، ایک تو پیاسے ہوں گے، پیاسے کو اگر ٹھنڈا پانی دکھ جائے تو اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے، اور وہاں جب پہنچے اور اسے پانی نہ ملے تو تکلیف میں اور اضافہ ہوتا ہے. ایک تو پیاس کی تکلیف ہے، اور دوسرے ٹھنڈا پانی دیکھ لے تو پیاس اور بڑھ گئی، اس کی اور تکلیف، اور پانی نہ ملے تو اور تکلیف، پیاس اور بڑھ جاتی ہے. اور اس پر بھی پریشان ہو کر کے آدمی گرم پانی پی لے جو جہنم کا پانی اتنیاں نکل آئے، اس کی حالت دیکھیے. پانی کی کیفیت ہے ان افیضوا علینا من الماء قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ جہنمیوں کے اوپر یہ ٹھنڈا پانی جنت کا یہ حرام ہے. تو پانی مانگیں گے اور کھا رہے ہوں گے وہ طرح طرح کا رزق اللہ کا، ایک سے ایک کھانے، ایک سے ایک میوے اور ایک سے ایک لذیذ چیزیں. تو کہیں گے پانی دے دو، او مما رزقکم اللہ، اللہ نے یہ جو تمہیں نعمتیں دی ہیں جنت کی تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. پانی مانگیں گے. یہاں تو خوب کھا رہے، مزے کر رہے ہیں، ارے باقاعدہ پیسے اس میں لے کر کے گھومتے ہیں ہوٹلوں میں، یہ آرڈر اور وہ آرڈر. ہم جب دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، وہ ایسا شو کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. میں ان کو دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یہ کافروں کا، اللہ کے نافرمانوں کا یہ جو ادھر ادھر آنا جانا ہے شہروں میں، فی البلاد، شہروں میں جو آتے ہیں، آتے جاتے ہیں پیسہ لے کر کے، یہ گاڑی سے، یہ پلین سے، بڑی بڑی گاڑیاں لگی رہتی ہے، پیسے لے کر کے گھومتے رہتے، ہوٹلوں میں آتے ہیں، ہوٹلوں کی گردش کرتے رہتے ہیں، جو چاہتے کھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے دھوکہ مت کھانا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ موج اور مستی بہت تھوڑی ہے. ثم مأواہم جہنم، موت آئی کہ ان کا حشر بڑا خراب ہونے والا ہے. ثم مأواہم جہنم، ابھی ہوٹل میں مزے لے رہے نا، خوب مزے کر رہے، اب آئیں گے وہ بئس المہاد، ہوٹل سے اٹھ کر کے ڈائریکٹ بئس المہاد، سب سے برا ٹھکانہ، اتنا خوفناک ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ اللہ اکبر، کیسے غافل ہیں لوگ. ان کے انتقام کا وقت، بدلے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ غفلت اور مستی میں جی رہے ہیں. کوئی ناچ رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی کسی میں کیریئر بنا رہا ہے، اور لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈانس میں ڈال رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو گانے میں ڈال رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو فلموں میں ڈال رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو فحاشی میں ڈال رہے ہیں. خوب چہرے کو بنایا جاتا ہے، باقاعدہ صابن کا ایڈ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کہیں جانا ہے تو بھئی کس کا چہرہ دیکھ لیا جائے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. یہ بھی ایک طریقے کی بدعقیدگی ہے کہ چہرہ کسی کا دیکھ لو تو جا کر کے آپ کا انٹرویو اچھا ہو جائے گا، تو اس کے لیے کریم یا کچھ اور کا ایڈ دیتے ہیں کہ یہ چہرے پر لگا لو، انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤ گے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے. معلوم ہے اس چہرے، جہنم کی آگ کا مرکز کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ یہ جس کے اوپر یہ ہیرو ہیروئن یہ سارے کے سارے لوگ زیادہ خرچہ کرتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ لوگ میڈیکلی اور سرجیکلی یہ جو جلد رہتی اس کو ریموو کر کے پھر دوسرا لگا لیتے ہیں، تاکہ جوان دکھیں. ارے بھائی چہرہ جوان دکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بدن تو جا رہا ہے نا بڑھاپے کی طرف. اللہ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دے گا آدمی؟ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، تم جا رہے ہو جہنم کے قریب، سدھر جاؤ. تو جہنم کی آگ کا جو مین ٹارگٹ ہوگا انسان کے تمام اعضاء میں صرف چہرہ ہوگا، صرف چہرہ، یہ مین ٹارگٹ ہے. پورا بدن تو جلے گئے، چہرے پر وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھک لے گی ایسے پورا. اس لیے کسی چہرے کے اوپر، پورے چہرے کے اوپر اچھا میک اپ کرتے ہیں نا، تو اس پورے غاشیہ کا مطلب جو پورے، اب غاشیہ کا مطلب یہ کسی چیز کو پوری طرح ڈھک لے. ایسے یہ دیکھو یہ پورا ڈھک گیا، اس کو غشاوہ کہتے ہیں. تو غشاوہ کہتے ہیں پوری چیز کو ڈھک لے، تو یہ چہروں کو ایسے ڈھک لے گی. اسی کے اوپر میک اپ کرتے تھے، جہنم کی آگ بولے گی اسی کے اوپر میک اپ کرتے تھے نا، اسی کے ذریعے بے حیائی پھیلاتے تھے، اسی کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. یہی چہرہ ہے نا. آج
اس چہرے کو اسکاچ کر دیتے ہیں. اس کا تلفع وجوہہم النار، یہ جہنم کیا ہے، the fire of the hell will scorch their faces، ان کے چہروں کو بالکل اسکاچ کر دے گی. ایک تو کالی ہوگی، دوسرے ان کے چہروں کو کالا کر دے گی، جس کو وائٹ کرنے میں پوری لائف لگا دے رہے تھے، پوری لائف لگا دیا تھا. وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ. اور ایک نکتہ اور کہ اسی چہرے کو کیوں ڈھکیں گے، مین ٹارگٹ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پورے اعضائے بدن میں چہرے کا حصہ ایسا حصہ ہے جو دیگر اعضائے بدن کے مقابلے میں سب سے زیادہ نازک، سینسیٹیو اور حساس ہے. معمولی دانت پہ درد ہونے لگتا ہے تو پورا چہرہ آدمی کا مرجھا جاتا ہے، دانت درد کرنے لگے، کہیں آنکھ میں تکلیف ہو. بدن کا ایک عضو اگر کہیں تکلیف میں مبتلا ہو تو پورے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. خاص طور سے چہرے کے اوپر کہیں معمولی تکلیف ہو تو پورا بدن سے متاثر ہوتا ہے. آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا، اس لیے کہ چہرے کا جو پورا حصہ ہے بدن کے دیگر اعضاء کے مقابلے میں انتہائی نازک، حساس اور سینسیٹیو ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی سینسیٹیو حصے کو آگ کے حملے کا مرکز بنا دیا جائے گا. سینٹر یہی ہوگا، اسی کے اوپر حملہ کرے گی. وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ. آگ گھیر لگی اس چہرے کو. اسی چہرے کے ذریعے فلموں میں دھوکہ دیتے تھے نا، اسی چہرے کے ذریعے لوگوں کو پھنساتے تھے، لڑکیوں کو خراب کرتے تھے، یہی چہرہ ہے نا. وَتَغْشَى وُجُوهُ، لوگوں کے پیسے لوٹتے تھے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں کو ٹارگٹ بنائے گی آگ. وہ تو کالی ہے، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے. ذرا یہ قرآن تو پڑھے، ان کی حالت کیا ہونے والی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. بہت خوفناک جگہ ہے، بہت خوفناک جگہ ہے. پورا قرآن پڑھ جائیے، جگہ جگہ اس کی الگ الگ صفتیں بیان کی گئی. آدمی تمام آیات جہنم کو اکٹھا کر لے، ہیبت طاری ہو جائے گی. اگر حساس آدمی ہو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مر جائے گا. آیات جہنم کو اکٹھا کر کے اگر کوئی حساس دل والا پڑھ لے، مر جائے گا. بعض صحابہ کرام جہنم کی آیتیں پڑھ لیتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے. کیا ہوا آپ کو؟ کہا کہ جہنم کی ایک آیت سامنے آ گئی تھی، طبیعت خراب ہو گئی ہے. پڑھے رہتے تھے. یہ حساس تھے، بڑے پیارے تھے صحابہ کرام. ایسا دل اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ لوگ حساس ہو جایا کرتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. بڑا پیارا دل پایا تھا. اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے ایسا دل مل جائے جو دل صحابہ کرام کو ملا تھا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ایمان تھا، اس ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ان جیسا تم ایمان لے آؤ جو ان کے دل میں ہے تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے. گویا ہدایت کا معیار مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کے ایمان کو قرار دیا ہے. تو یہ جہنم کے عذاب کی کچھ جھلکیاں تھیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک آدمی کار میں بیٹھا ہوا ہے، برابر ہے، شیشے بند کر دیے گئے چاروں طرف سے، نکل نہیں پائے گا، بند کر دیا گیا، باہر نہیں نکل سکتا. اور باہر سے پیٹرول چھڑک کر کے کار کو آگ لگا دی جائے اور آدمی نہ نکل سکے. آدمی کی کیفیت کیا ہوگی اندازہ لگائیے. اس سے برا حال ہوگا. کار میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی آدمی ہیں اس طریقے سے گلاسز چڑھا دیے جائیں، بند کر دیے جائیں اور ڈور لاکڈ کر دیا جائے کہ یہ باہر نہ نکل سکیں. باہر سے گاڑی کے اوپر پیٹرول ڈال کر کے اگر آگ لگا دی جائے، بتائیے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی حالت کیا ہوگی. بالکل ایسے نہیں، بلکہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کس طریقے سے عذاب ان کو دیا جائے گا. تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ منظر رہا ایک ہلکا سا جہنم کا. بقیہ آیات آپ خود دیکھ لیں. تمام آیات پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے. اب بتانا یہ ہے کہ اس بری چیز سے بچا کیسے جائے. حدیث میں بتا دیا گیا بچیں کیسے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. رواہ البخاری. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے. آپ کو اگر جنت حاصل کرنی ہے تو صرف تمناؤں سے ملنے والی نہیں ہے. آپ کو ایسی چیزوں کو کرنا ہے جو نفس کے اوپر بار ہو، جو نفس کو تکلیف دے. نفس کے اوپر جو چیز گراں ہے
نفس کی بات نہ مان کر کے وہی چیز کرنا، نفس کے خلاف کام کرنا، تو آپ جنت میں جائیں گے۔ صرف تمناؤں سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ معمولی ایک سوئی اگر زمین پر گر جائے تو اسے اٹھانے کے لیے 8 آنے کی 1 روپے کی سوئی اٹھانے کے لیے آدمی کو اپنا پورا بدن بینڈ کرنا پڑتا ہے، پورے بدن کو جھکانا پڑتا ہے۔ اور ابدی نعمتیں صرف تمناؤں سے مل جائے، عقل مانتی ہے کیا؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کوئی کہتا ہے کسی سے نسبت کر لو، کوئی کہتا ہے کسی کا کوئی چہرہ دیکھ لے، کسی کا چہرہ دیکھ لے تو جہنم حرام۔ سبحان اللہ، یہ سب تمنائیں ہیں، یہ شیطان کے وسوسے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے۔ وہ بھی عمل بھی کرتے رہیے آپ، یہ عمل کس لائق ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ قبول کر لے، اس کا رحم ہے، ورنہ ہمارے اعمال کی کیا اوقات ہے؟ ہمارے کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑی ضرور ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دیں گے تو دکھاوا، صدقہ دیں گے تو دکھاوا، نماز پڑھیں گے تو کسی کے دباؤ سے، اور اسی طریقے سے نماز میں بھی سنت رسول کے مطابق نماز نہیں۔ اسی طریقے سے دنیا بھر کی خرابیاں ہماری ہر نیکی کے اندر رہتی ہیں۔ بتائیے ان خرابیوں کے ساتھ، الٹی پلٹی نیکیوں کے ساتھ اگر ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں، جنت ملے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ ان خراب چیزوں کو، ان ردی چیزوں کو اگر اچھے بھاؤ سے خرید لے تو یہ اللہ کا رحم ہی تو ہے۔ اچھے بھاؤ سے خرید لے، اچھے بھاؤ سے، اور اللہ رحیم ہے۔ ہمیں استطاعت بھر کرنا چاہیے اور امید رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ جو سڑی گلی نیکیاں ہیں اور یہ جو خراب ردی کھجور ہے، ردی مال ہے، تمنا کریں کہ اللہ ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ اسے تو اچھے بھاؤ میں خرید لے۔ اور خریدے گا کیسے؟ جب تیرا رحم ہمارے اوپر ہوگا تو اللہ کے رحم کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا۔ اعمال تو کرنا ہی ہے، لیکن اللہ کا رحم اس کو خریدے گا اچھے بھاؤ کے اندر، انشاءاللہ بک جائیں گے اچھے طریقے سے، اچھا مل جائے گا مال، جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ کم عمل کرتے ہیں تو ہماری نیکیوں کا حال یہ ہے، کسی کے اندر ریا ہے، کسی کے اندر شو ہے، دکھاوا۔ ایک کلپ آئی ہے واٹس ایپ کے اوپر، ایک بچی ہے جو زاروں قطار رو رہی ہے، ماں کے پیروں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، پیر دبا رہی ہے، اور ماں ہے کہ سسک سسک کر کے رو رہی ہے۔ بیٹی پوچھ رہی ہے امی کیا ہوا؟ ماں کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے، وہ بچی پیپر ماں کے ہاتھ سے لیتی ہے اور پڑھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کچھ معمولی قسم کے کپڑے اور کچھ غلے عورت کو دیے جا رہے ہیں، اور کسی نے، وہ دینے والے نے اس کا فوٹو کھینچ کر کے اخبار میں ڈال دیا ہے۔ اب پورے گلی والے اسے بھک منگا، بھکاری، بچیاں کھیل رہی ہیں تو ان کو کہا جائے تو بھکارن کی بیٹی ہے۔ بچیاں گھر سے نکل نہیں رہی، ماں رو رو کر کے پریشان ہے، اور بچی نے یہ کہا ہے کہ انکل ایسا کیجئے کہ آپ یہ اپنا کپڑا اور اپنا غلہ لے جائیے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، معمولی کپڑے دے کر کے، معمولی غلہ دے کر کے آدمی فوٹو کھینچ کر کے بچی کا، اس کے ماں کا اخبار میں ڈال دیتے۔ بتائیے یہ کیسی نہیں کی ہے؟ تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ اگر اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو تمہارا کمال نہیں ہے، اور اگر کسی کو غریب بنایا تو اس کا قصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو اسے یہ کوئی اس کا کمال نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا تو اس کو قصور نہیں ہے۔ تو آدمی مال دے تو بھول جائے کہ ہم نے دیا تھا، بھول جائے آدمی۔ اللہ، ہم بھولتے ہیں، ہم تو ایک ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں۔ کم سے کم آدمی اللہ کی راہ میں دے تو دائیں ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ کیا اس طریقے کے لوگ ہیں لیکن بہت کم ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جہنم سے بچنے کے لیے جتنا خرچہ کریں گے، جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم سے بچنے کی بات کہی تو کیا فرمایا آپ نے؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر کھجور کی ایک پھانک دے کر کے۔ جیسے کھجور کی 2 حصے کر لو تو ایک حصہ ایک پھانک ہے، ایک پھانک دے کر کے تم جہنم سے بچ سکو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں آدمی جتنے اخلاص کے ساتھ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اتنا ہی جہنم سے دور کر دے گا۔ تو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں جہنم سے دور ہونے کے مرادف ہے، اللہ اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اخلاص کے ساتھ، اس طریقے کی حرکت نہیں کرنا، اور لائن لگوا کر کے سینٹ بن کر کے ایسے لوگوں کے اوپر، ہمارے ہاں ہی بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں سینٹ صاحب، اور اس کے بعد بے حال تباہ حال عورتیں بیچاری دھوپ کے اندر کھڑی رہتی ہیں، اور یہ حضرت ایک ساڑی پھینک دے رہے، کچھ غلہ دے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جو دیتے بھی ہیں تو دل دکھا کر دیتے ہیں۔ منع کیا گیا کہ ایسے دینے کا کوئی حاصل نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو
اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، جنت میں ہمارا داخل